السلام علیکم، اے بی نیوز کے ساتھ میں ہوں تراب نقوی۔ پاکستان کے 59ویں یوم دفاع کے موقع پر ملک بھر میں شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یوم دفاع کی مناسبت سے ملک کے سب سے بڑے ایوارڈ نشان حیدر حاصل کرنے والے عظیم شہداء کو والہانہ انداز میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے جاوید شہزاد کی یہ رپورٹ۔ دفاع کی مناسبت سے نشان حیدر حاصل کرنے والے عظیم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ شہداء کی قبروں اور یادگاروں پر پھولوں کی چادریں چڑھائی گئی۔ شہداء کے متعلقہ یونٹس کے دستوں کی جانب سے اپنے عظیم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سلامی پیش کی گئی۔ ڈائریکٹر جنرل MLRC راولپنڈی نے 1948 میں تل پتری آزاد کشمیر میں شہادت کو گلے لگانے والے ممتاز نشان حیدر کے پہلے وصول کنندہ کیپٹن محمد سرور شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ 17 ڈویژن نے گجرات میں شہید میجر راجہ عزیز بھٹی اور جنرل آفیسر کمانڈنگ 23 ڈویژن نے جہلم میں میجر محمد اکرم شہید کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ 11 ڈویژن نے لاہور میں دفاع وطن کے لیے 1971 کی جنگ میں جان قربان کرنے والے میجر شبیر شریف شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ محفوظ آباد پرانے پنڈ ملکہ میں آرمڈ کور کے ڈائریکٹر جنرل نے لانس نائک محمد محفوظ شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ کمانڈر لاگ ایریا پشاور نے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ کمانڈر FCNA نے حوالدار لالک جان شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ حوالدار لالک جان شہید نے 1999 میں LOC پر مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے شہادت کو گلے لگایا۔ یوم دفاع پر اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ مسلح افواج قومی خود مختاری اور ملکی سالمیت کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ گالی یا گولی کسی مسئلے کا حل نہیں، قوموں کی تقسیم ملکی سلامتی کے خطرات پیدا کرتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم دفاع شہداء کی مرکزی تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں شہداء نے اپنے وطن کی آزادی اور تحفظ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اس دن افواج پاکستان نے دشمن کے ارادے خاک میں ملا دیے۔ افواج پاکستان کے شیر سمندر، فضا اور زمین پر اقبال کے شاہین بن کر دشمن پر جھپٹے۔ لاہور جم خانہ میں چائے پینے کا خواب دیکھنے والا دشمن فرار ہو گیا۔ عظیم ماؤں کے آنسوؤں کی قسم، بہادر بیٹوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ کہ گالی یا گولی کسی مسئلے کا حل نہیں، قوموں کی تقسیم ملک کی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کرتی ہے۔ افواج پاکستان کے شیر بے مثال بہادری سے سمندر، فضا اور زمین پر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اقبال کے شاہین بن کر دشمن پر اس طرح جھپٹے۔ لاہور جم خانہ میں چائے پینے کا خواب دیکھنے والا دشمن اسلحہ پھینک کر اس سے بھی زیادہ تیزی سے فرار ہو گیا۔ اپنے ان عظیم ماؤں کے آنسوؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم ان کے بہادر بیٹوں کی قربانیاں ہرگز رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منی نے کہا ہے ملک کی سالمیت کا دفاع جانتے ہیں، قوم کی مدد سے دہشت گردوں کو عبرتناک انجام سے دوچار کریں گے، قوم میں انتشار اور مایوسی پھیلانے والوں کو بھی شکست دیں گے۔ ریاست پاکستان شہداء کی قربانیوں کا ثمر ہے، قربانیوں کا سلسلہ دہشت گردوں کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ آرمی چیف نے کہا سیاسی نقطہ نظر میں اختلاف کو نفرتوں میں نہ ڈھلنے دیں، ملک دشمن عناصر کو جہاں دیکھیں گے سرکوبی کریں گے۔ ریاست پاکستان کے عزم اور شہداء اور غازیوں کی قربانی کا ثمر ہیں۔ قربانیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، جو دہشت گردوں کے خاتمے تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ قوتیں ملکی سلامتی کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر ابہام اور افواج اور عوام میں خلیج پیدا کرنے کے لیے متحرک ہیں، انہیں ہمیشہ کی طرح شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دہشت گردوں کی حالیہ سرگرمیاں ان مایوس عناصر کی جانب سے پاکستان کو ایک کمزور ریاست بنانے کی ناکام کوشش ہے اور سیاسی نقطہ نظر میں اختلاف کو نفرتوں میں نہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز یوم دفاع کے موقع پر لاہور کینٹ میں یادگار شہداء پہنچی، یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول چڑھائے، فاتح خوانی بھی کی۔ پاک فوج کے دستے نے سلامی پیش کی۔
ہمارا جو بیرونی دفاع ہے اس میں افواج پاکستان ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں. وہ ہمارے فرنٹیئرز کی، ہمارے بارڈرز کی، ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ جو بہادری ہے جس سے یہ ہمارے جوان سرحدوں پر لڑتے ہیں، آفیسرز لڑتے ہیں، افواج پاکستان جس قربانی کے نظریے کے تحت اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اس کی جو آبیاری ہے وہ ایک ماں کی گود سے ہوتی ہے. یہ بہادری جو ہے وہ ماں کی گود سے جنم لیتی ہے. میں ان ماؤں کی، ان والدین کی بہادری کو سلام پیش کرتی ہوں. سوابی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کرنل شیر خان شہید کے مزار پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ شہیدوں کو سلام پیش کر رہا ہوں. شہداء ہمارا فخر ہیں، ان کی وجہ سے ہم کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں. پاکستان اگر قائم ہے تو یہ شہیدوں کی برکت سے ہے. ہمارے غازی اس وقت بھی مورچوں پر ہماری حفاظت کر رہے ہیں. میں پہلے بھی یہاں پر آیا ہوں اور مجھے فخر ہے، میں دوبارہ بھی یہاں آیا ہوں. اپنے شہیدوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور یہ جو ہے ہمارا فخر ہے. انہی کی وجہ سے آج پاکستان قائم ہے. اور پاکستان اگر قائم ہے اور آج ہم اس فضا میں سانس لے رہے ہیں تو یہ شہیدوں کی برکت ہے. اور جو ہمارے غازی اس وقت بھی مورچوں پہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں وہ ہیں. تو آج مجھے فخر ہے، میں پہلے بھی یہاں پہ آیا ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں آج دوبارہ یہاں پہ آیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کمانڈر بلوچستان کور لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خان کے ہمراہ یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کے بلند و درجات کے لیے دعا بھی کی. یادگار شہداء پر اسپیکر بلوچستان اسمبلی کیپٹن ریٹائرڈ عبد الخالق اچکزئی، صوبائی مشیر برائے محکمہ ترقی نسواں بلوچستان ڈاکٹر ربابہ خان بلیدی، ڈپٹی اسپیکر بلوچستان اسمبلی غزالت، صوبائی وزراء اراکین پارلیمنٹ کے علاوہ آئی جی ایف سی نارتھ میجر جنرل عابد مظہر، آئی جی پولیس بلوچستان معظم جان ساری اور شہداء کے لواحقین نے بھی پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خوانی بھی کی گئی اور اپنے ملک کے دفاع کا عزم کیا. 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کو جلا دیا گیا. گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں ہم شہداء کا قرض ادا نہیں کر سکتے. سپہ سالار کو علم ہے کہ قوم کو کس طرح لے کر چلنا ہے. ہم نے دشمن کو بھی چائے پلا کر بھیجا ہے. مسلح افواج اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہیں. کوئی بلوچ بھائی کسی پنجابی کو نہیں مار سکتا. کہ ہم ان شہیدوں کے نہ والدین کا قرض اتار سکتے ہیں اور نہ شہیدوں کا قرض اتار سکتے ہیں. جو سپہ سالار افواج پاکستان کے سربراہ ہیں، یہ اس قوم کی خوش نصیبی ہے. کس طرح قوم کو اگر وہ مشکل میں پھنسی ہو تو اسے نکالا جاتا ہے. جو ملک کے بانیوں کی حفاظت کے لیے سمندری طوفانی لہروں سے زیادہ دشمن کے دل میں اپنی ہیبت کا ڈر قائم کیے ہوئے ہیں. آج مضبوط افواج پاکستان کے جوان اپنی ہیبت اور اپنے ڈر کا لوہا منوائے ہوئے ہیں. بھارت کے ساتھ 1965 کی جنگ کی یاد میں پاکستان بھر میں یوم دفاع شہداء ملی جوش و جذبے سے منایا گیا. یادگار شہداء پر تقریب کا انعقاد کیا گیا. کور کمانڈرز، پاک فوج کے جوانوں، افسران، معززین علاقہ اور طالبہ نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی. اس موقع پر اس عزم کا اعادہ کیا گیا، عرض وطن کے دفاع کے لیے آئندہ بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا. یوم دفاع کے موقع پر کراچی ملیح چھاونی میں یادگار شہداء پر خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کے ہمراہ یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی. شہداء کے لواحقین اور غازیوں نے بھی یادگار شہداء پر حاضری دی. کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے شہداء کے گھروں میں جا کر لواحقین سے ملاقات کی اور لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا. منگلا گریزن میں یادگار شہداء پر فاتح خوانی اور شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پروقار تقریب. مسلح افواج کے افسران، جوانوں اور طلبہ سمیت معززین علاقہ نے شرکت کی. کور کمانڈر منگلا لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا نے پاک فوج کے چاقو چوبند دستے کے ہمراہ یادگار شہداء پر حاضری دے کر پھولوں کی چادر چڑھائی. ملتان میں کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی. ان کا کہنا تھا 6 ستمبر کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے ایک عظیم وطن کے حصول کے لیے بے شمار قربانیاں دی. بحیثیت قوم ہم کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بہاولپور میں کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ثاقب محمود ملک نے پاک فوج کے چاقو چوبند دستے
جنازے کے ہمراہ یادگار شہدا پر حاضری دے کر پھولوں کی چادر چڑھائی. ان کا کہنا تھا پاک فوج کے دہشت گردوں کے خلاف شاندار کامیابیاں ہمارے لیے فخر کا باعث ہیں. یوم دفاع اور شہدا پر گجرانوالہ گریزن میں یادگار شہدا پر تقریب منعقد ہوئی جہاں شہدا کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. کور کمانڈر گجرانوالہ لیفٹیننٹ جنرل سید امداد حسین شاہ نے یادگار شہدا پر پھول چڑھائے، سلامی دی اور شہدا کے بلند درجات کے لیے دعا کی. پشاور میں بھی یوم دفاع کے موقع پر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا. کور کمانڈر پشاور، عسکری اور سول حکام نے یادگار شہدا پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی. شہدا کے بلند درجات کے لیے فاتحہ خوانی کی. وفاقی وزراء نے یوم دفاع کے موقع پر مختلف شہداء کے گھروں میں جا کر ان کے اہل خانہ سے ملاقاتیں کی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. وفاقی وزراء نے کہا دفاع وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہی قوم کے حقیقی ہیرو ہیں، ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ رپورٹ. شہدائے دفاع وطن کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جہاں ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا، وہاں وفاقی وزراء نے شہداء کی قبروں پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی. وزراء نے شہداء کے گھر جا کر لواحقین سے ہمدردی کا اظہار بھی کیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید لیفٹیننٹ عبد المعید کی رہائش گاہ پر آمد، شہید کی والدہ اور بھائیوں سے ملاقات کی اور شہید لیفٹیننٹ عبد المعید کی لازوال قربانی کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. وزیر داخلہ نے شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اور کہا کہ شہدائے وطن قوم کا سرمایہ افتخار ہیں. شہید لیفٹیننٹ عبد المعید ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی کیپٹن احمد بدر شہید کے گھر آمد، لواحقین سے ملاقات کی اور کیپٹن احمد بدر شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال شہید لیفٹیننٹ ارسلان عالم ستی کے گھر گئے، شہید کی والدہ اور بہن سے ملاقات کی، لیفٹیننٹ ارسلان شہید کو خراج عقیدت پیش کیا. وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی کوئٹہ میں شہید میجر جلال الدین کے گھر آمد، اہل خانہ سے ملاقات کی اور شہید کو خراج عقیدت پیش کیا. وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانیز چودھری سالک حسین نے فوجی قبرستان ریس کورس کا دورہ کیا اور شہداء کی قبروں پر فاتحہ خوانی کی. وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین لیفٹیننٹ کرنل آصف علی اوان شہید کے گھر پہنچے، شہید کو خراج عقیدت پیش کیا اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک میجر عثمان اللہ شہید کے گھر گئے، ان کے لواحقین سے ملاقات کی، شہید میجر عثمان اللہ کو خراج عقیدت پیش کیا اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. وزیر اعظم کے وفاقی مشیر برائے بین الصوبائی رابطہ و سیاسی امور رانا ثناء اللہ شہید کیپٹن نواب زادہ جاذب رحمان کے گھر پہنچے، اہل خانہ سے ملاقات کی اور شہید کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا. فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر عاطف اکرام شیخ، یونائٹڈ بزنس گروپ کے سرپرست اعلیٰ ایس ایم تنویر اور ریجنل چیئرمین اور نائب صدر ذکی اعجاز نے کہا ہے کہ نئی مانیٹری پالیسی میں بینکوں کی شرح سود میں 4% تک کمی کی جائے کیونکہ افراط زر 9% تک کم ہو چکی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ بینک لون چھوٹے کاروباروں کے لیے فنڈنگ کا ایک اہم ذریعہ ہے، لیکن بہت سے چھوٹے کاروباران کو ان تک رسائی نہیں، جس کی ایک اہم وجہ ہائی مارک اپ شرح سود ہے. جب سود کی شرح کم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ قرض لینے کی لاگت مارک اپ ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے. قرض کی طلب میں اضافہ کے ساتھ معاشی سرگرمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں. اقتصادی ترقی کو برقرار رکھنے کے لیے صنعت و تجارت کے فروغ میں اضافہ بہت ضروری ہے، اس کے لیے شرح سود بھی مناسب ہونا چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ بلند سطح پر شرح سود اور روپے کی قدر میں کمی کاروبار کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں. اب فیصلوں کا وقت ہے اور بزنس کمیونٹی فوری اقدامات کے منتظر ہے. پاکستان میں نوجوانوں کے لیے بڑی خوشخبری، نیو ٹیک نوجوانوں کو تعلیم و ہنر سکھانے کے بعد بیرون ملک روزگار کے مواقع فراہم کرے گی. پاکستانی طلبہ کو مہمان نوازی اور نگہداشت کے معاون شعبوں میں خصوصی تربیت کے بعد فن لینڈ میں روزگار فراہم کیا جائے گا. نیشنل یونیورسٹی برائے سائنس اور ٹیکنالوجی میں نوجوانوں کو تعلیم کے ساتھ روزگار فراہمی یقینی بنانے کے لیے اہم پیش رفت. پاکستان فن لینڈ انٹرنیشنل کوآپریشن ووکیشنل ٹیلنٹ اینڈ موبلٹی بوسٹ پروگرام کا آغاز. پروجیکٹ کے تحت فن لینڈ میں 150 پاکستانی طلبہ کو مہمان نوازی اور نگہداشت کے معاون شعبوں میں خصوصی تربیت دے کر روزگار فراہم کیا جائے گا. یورپی یونین پروجیکٹ کے لیے $51 لاکھ کی امداد فراہم کرے گا. ڈائریکٹر نیو ٹیک معظم اعجاز کہتے ہیں پروجیکٹ پیشہ ورانہ تعلیم کو گلوبلائز کرنے اور اپنے طلبہ کے لیے نئی راہیں کھولنے کی جانب سفر میں اہم سنگ میل ہے.
بانی پی ٹی آئی نے قمر جاوید باجوہ کے بغیر فیض حمید کے ٹرائل کو بدنیتی پر مبنی قرار دے دیا. کہتے ہیں باجوہ کو ٹرائل میں شامل کیا گیا تو سارے بھید کھل جائیں گے. بانی پی ٹی آئی نے کہا یہ مجھے فیض حمید سے ڈرا رہے ہیں. فیض حمید ہر بار قمر جاوید باجوہ کی اجازت سے ملنے آتا تھا. باجوہ کو ٹرائل سے باہر رکھا ہوا ہے کیونکہ رجیم چینج اسی نے کیا تھا. 9 مئی ہماری پارٹی ختم کرنے کے لیے کرایا گیا تھا. سی سی ٹی وی فوٹیجز ان کے پاس ہیں, سامنے لائیں. بانی پی ٹی آئی نے مزید کہا نیب ترمیم پر سپریم کورٹ کا فیصلہ NRO 2 ہے. حکومت کو مبارک ہو, اس فیصلے سے ہمارا توشخانہ کا نیا کیس فارغ ہو گیا. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے. ملک سے نہیں بھاگوں گا, ساری زندگی جیل میں رہنے کو تیار ہوں. بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈا پور کے خلاف سازش کرنے والوں کو ٹکٹ نہ دینے کی دھمکی بھی دے دی ہے. خبر شامل کریں, پی ٹی آئی کے 8 ستمبر کے جلسے کی جگہ تبدیل. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی مداخلت کے بعد جگہ تبدیل کی گئی. جلسہ اب مویشی منڈی کے پاس گراؤنڈ میں GT روڈ کے قریب ہوگا. جلسہ سنجگانی میں پہلے مقام سے 200 میٹر دور ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے 8 ستمبر کے جلسے کی جگہ تبدیل ہو گئی ہے. جلسہ سنجگانی میں پہلے مقام سے اب 200 میٹر دور ہوگا. الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی کیس میں پی ٹی آئی کی 4 متفرق دار درخواستیں مسترد کر دیں. الیکشن کمیشن نے 10 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 208 انٹرا پارٹی انتخابات کے قانونی تقاضوں کا جائزہ لینا کمیشن کی ذمہ داری ہے. ECP کی جانب سے 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. ممبر سندھ نثار دورانی کی جانب سے تحریر کیے گئے فیصلے میں انٹر پارٹی انتخابات میں الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں پی ٹی آئی کا اعتراض مسترد کر دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے انٹر پارٹی انتخابات کیس میں تحریک انصاف کے التوا کی درخواست بھی مسترد کر دی. علاوہ ازیں انٹر پارٹی انتخابات کی کارروائی مخصوص نشستوں میں کمیشن کی درخواست پر فیصلے تک مؤخر کرنے کی استدعا بھی مسترد کر دی گئی. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو FIA سے پارٹی آفس سے لے جائی گئی دستاویزات کی واپسی کے لیے عدالت سے رجوع کی ہدایت کی. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 208 انٹر پارٹی انتخابات کے قانونی تقاضوں کا جائزہ لینا کمیشن کی ذمہ داری ہے. شق 209(3) کے تحت سرٹیفکیٹ کے اجرا کے حقائق دیکھنا کمیشن کی ذمہ داری ہے. کے پی کے ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس چیئرمین بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت ہوا. اجلاس میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اور قیادت نے شرکت کی. الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا. پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں کے پی کے ہاؤس میں چیئرمین بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت ہوا, جس میں شبلی فراز عمر ایوب نے شرکت کی, جس میں فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا. عدلیہ کے حوالے سے کسی بھی بل کی بھرپور مخالفت کی جائے گی. لیگل ٹیم نے بتایا کہ نیب ترمیم کے بعد بانی پی ٹی آئی کے کیسز ختم ہو جائیں گے. سنجگانی جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے تمام اراکین کو کارکنان لانے اور اہم ذمہ داریاں ادا کرنے کا کہا گیا. کور کمیٹی کا جلسہ کامیاب بنانے کے لیے تمام تر قوت برے کار لانے پر اتفاق کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ جلسہ ہر صورت ہوگا. خیبر پختونخوا حکومت کا 9 اور 10 مئی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا فیصلہ. صوبائی حکومت نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم کو دوبارہ خط لکھ دیا. صوبائی حکومت نے محکمہ داخلہ کے ذریعے پاکستان ٹریبیونل آف انکوائری آرڈیننس 1969 کے تحت خط لکھا ہے. خط میں لکھا گیا ہے کہ 9 اور 10 مئی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے. پشاور ہائی کورٹ حاضر یا ریٹائرڈ جج کو کمیشن کا سربراہ مقرر کیا جائے. چیئرمین نادرا کی تقرری کے خلاف درخواست منظور. لاہور ہائی کورٹ کا چیئرمین نادرا کو ہٹانے کا حکم. عدالت نے لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر کی تعیناتی کالعدم قرار دے دی. شہری ابشا خان کامران نے چیئرمین نادرا منیر افسر کی تقرری کو چیلنج کر رکھا تھا. جسٹس عاصم حفیظ نے درخواست پر فیصلہ سنایا. درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ نگران حکومت نے نادرا قانون میں ترمیم کر کے حاضر سروس آرمی افسر کا تقرر کرنے کی منظوری دی. نگران حکومت مستقل پالیسی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی ہے. متحدہ عرب امارات میں تعینات پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمزی کے اعزاز میں پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کی طرف سے الوداعی تقریب منعقد کی گئی. امارات میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے شاندار الفاظ میں سفیر فیصل نیاز ترمزی کو خراج تحسین پیش کیا. مقررین کا کہنا تھا متحدہ عرب امارات میں تعینات سفیر پاکستان فیصل نیاز ترمزی نے اپنی مدت ملازمت کو پورا کر لیا. فیصل نیاز ترمزی ایسے سفیر تھے جن کے دروازے ہمیشہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے کھلے رہتے تھے. انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کے مسائل بہترین طریقے سے حل کیے اور پاک امارات دوستانہ تعلقات کو مزید مستحکم کیا. پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کے صدر خالد حسین چودھری نے شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا فیصل نیاز ترمزی کی خدمات ہمیشہ سنہرے حروف میں لکھی جائیں گی.
فیصل نیاز ترمجی جیسے محنتی اور ہمدرد انسان ملک کے بہترین ترجمان ہوتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔